ماں کے حمل سے پہلے ہی اس کی تیاری ہونی چاہیے. پھر حمل کی بات ہے, پھر بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے اس کی بات ہے, پھر بچے کے پیدا ہونے کے بعد جب دنیا میں آ جاتا ہے تو اس کی گروتھ کی بات. السلام علیکم ایوری ون, دس از محمد فیضان اینڈ پیپل آر واچنگ تبلیغ اویئرنیس یوٹیوب چینل. دوستوں کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج میرے ساتھ ماشاءاللہ ڈاکٹر اجمل حقیق مرزا, جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ڈسٹرکٹ گوجرانوالہ میں ایز اے پیڈس کنسلٹنٹ کام کر رہے ہیں پچھلے کافی رواں سالوں سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بالکل خیریت سے. بہت شکریہ جناب, سب سے پہلے آپ نے اپنے مصروف وقت میں ہمیں ٹائم دیا ہے. تھینک یو. اور پبلک اویئرنیس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم بہت قابل لوگوں کی طرف سے جو میسیجز ہیں پبلک کی اویئرنیس کے حوالے سے وہ لے کے آئیں. تو ڈاکٹر صاحب آج ماشاءاللہ 3 سوال ہیں ہمارے. جی جی. 3 سبجیکٹس ہیں, 3 پوائنٹ سمجھ لیں, وہ کلیئر کرنے ہیں ہم نے آج. ٹھیک. کہ فرسٹ آف آل تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس پیشنٹ رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں چائلڈس میں اسپیشلی, کیونکہ آپ بچوں کے ڈاکٹر ہیں کنسلٹنٹ لیول کے ماشاءاللہ, اور جب آپ کے پاس پیشنٹ رپورٹ ہوتا ہے کوئی بچہ, تو آپ اس کی ڈائگنوسس کمپلیٹ کرنے کے بعد ظاہری بات ہے آر ایکس کی طرف جاتے ہیں. تو پرسکرپشن میں جب آپ کو پتہ لگ گیا کہ ڈائگنوسس ہو گئے ہیں, بچہ نمونیا کے ساتھ آیا ہے, یا اس کو کسی قسم کی کف ہے, یا وہ الرجی کے سمٹمز ہیں, تو آپ کی کیا مطلب ہوتی ہے کہ آپ ملٹی نیشنل پروڈکٹ کی طرف زیادہ آپ کا رجحان ہے یا نیشنل پروڈکٹ کے حوالے سے؟ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے. میں سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ جو پیڈ کی پریکٹس ہے یا بچوں کا علاج ہے وہ بڑوں سے بہت مختلف ہے. اس میں جو ہے جو ڈوزز ہوتی ہیں میڈیسن کی وہ ہم وزن کے مطابق لکھتے ہیں, اس لیے کہیں ڈوز کم بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے. پبلک اویئرنیس کے حوالے سے یہ ہے کہ عام پبلک کو یا عام ڈاکٹر جو جی پی ہیں ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ بچوں میں ڈوز جو ہے وہ کیسے دی جا رہی ہے. ہم اس میں ڈوز وزن کے حساب سے لکھتے ہیں, تو فرض وزن کے حساب سے اس کی ڈوز 1 گرام بن جاتی ہے اگر ہم سیفٹرائزون کی بات کریں تو عام جی پی سمجھتا ہے یہ تو بہت بڑی ہائی ڈوز ہے. وہ بچوں کے پیرنٹس کے دماغ میں یہ بات ڈال دیتا ہے یہ بہت ہائی پوٹینسی کی میڈیسن لکھی گئی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. ہم جو میڈیسن ہے وہ منیمم اور میکسیمم ڈوز کے حساب سے لکھتے ہیں اور بائی ویٹ لکھتے ہیں. اگر منیمم اور میکسیمم کے درمیان رہیں تو کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے. منیمم ہوگی تو اس کا افیکٹ نہیں ہوگا, میکسیمم سے اوپر جائیں گے تو پھر اس کے سائیڈ افیکٹ شروع ہو جائیں گے. لیکن اگر میکسیمم منیمم اور میکسیمم کے درمیان رہیں گے تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. یو وانٹ ٹو سے ماڈریٹ اگر ہم. ہاں, باقی رہ گیا میڈیسن کچھ کمپنی کے تو ہم پریفریبلی دیکھتے ہیں کہ اس میں افورڈیبلٹی اور کمپلائنس دونوں چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اگر تو پیشنٹ جو ہے افورڈیبل ہو تو ہم ملٹی نیشنل کمپنی جو ہے اس کی میڈیسن جن کی ایفیکیسی اچھی ہو وہ لکھتے ہیں. اگر اس کی افورڈنگ کیپیسٹی اتنی نہیں ہے, اس کی پاکٹ میں منی اتنی نہیں ہے, تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی میڈیسن جو سستی بھی ہو اور ایفیکیسی بھی ہو اور اس کے برابر تقریباً اس کا افیکٹ ہو, تو پریفریبلی ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کی اکارڈنگ ٹو اس کی اکنامک اسٹیٹ اس کے مطابق لکھتے ہیں. پیشنٹ بھی سفر نہ کرے اور پیشنٹ کا علاج بھی بہتر طریقے سے ہو جائے. ویری گڈ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. اینڈ ڈاکٹر صاحب میں مزید اس کویشچن کو تھوڑا سا پرولونگ کرتے ہوئے پوچھنا چاہوں گا کہ سیفٹرائزون کی آپ نے یہاں پہ بات کی ہے, جیسا کہ آپ نے ابھی مطلب اپنے لاسٹ ورڈز میں بتایا ہے, یہ کون لوگ ہیں جو پیشنٹس کے دماغ میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ جی 1 گرام ڈاکٹر نے لکھ دیا ہے؟ اور یہ یا تو یہ جنرل پریکٹیشنرز ہی ہیں, کوالیفائڈ ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں اس میں, یا یہ کویک ہیں. بیسیکلی یہ زیادہ جو ہے کویک جو ہیں, جب ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر یا اسپیشلسٹ میڈیسن لکھتا ہے تو وہ کہتا ہے جی آپ انجیکشن کہیں سے بھی لگوا لیں. تو جب وہ انجیکشن لگوانے جاتے ہیں کسی کویک کے پاس تو پھر وہ یہ کہتا ہے وہ یہ تو بہت ہائی پوٹینسی اور بہت ہائی ڈوز اپنی پیسے جمانے کے لیے یا اپنی مارکیٹنگ کے لیے وہ ایسے لفظ استعمال کرتا ہے. اگر آپ کسی اسپیشلسٹ کے پاس اسپیشلسٹ کا پیشنٹ جاتا ہے تو عموماً ایسی بات نہیں کرتے. وہ کیونکہ وہ ظاہری بات ہے وہ تو وہی پریکٹس کر رہے ہیں. ہاں جی, وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ڈوز کتنی ہے, کیسے لگانا ہے, وہ ساری بات سمجھ رہے ہوتے ہیں, اس لیے وہ ایسی بات نہیں کرتے. نہ ہی وہ ایسے اپنی لینگویج باڈی لینگویج شو کرتے ہیں کہ یہ ہم, لیکن یہ سارے کام کویک کرتے ہیں. کویک یہاں پہ دیکھیں عوام الناس کے لیے ایک میسیج ہے اور یہ سائنس کی طرف سے بات ہے. میں خصوصاً اس کا صرف ذریعہ ہوں بات پہنچانے کا, کہ میں نے ہمیشہ لاسٹلی بھی اپنی ویڈیوز میں بات کی کہ ہم ڈاکٹرز طبقے کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں. یہ بنیادی طور پہ مسیحا ہوتے ہیں
اور ڈاکٹر صاحب نے بھی وہی بات کر دی کہ یہاں پہ کچھ ایسی بلیک شیپس ہوتی ہیں جو پورے کے پورے ایک سوسائٹی کو بدنام کر دیتی ہیں. اور کنسلٹنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کنسلٹنٹ کو ایک آدھا چیپٹر زیادہ پڑھا ہوتا ہے, کسی کویک یا جی پی. کویک تو کسی کھاتے میں نہیں آتے نا, تو جنرل پریکٹیشنر سے بھی کوئی یہ نہیں ہوتا کہ کنسلٹنٹ نے کوئی ایک آدھا چیپٹر علیحدہ پڑھا ہوتا ہے. کنسلٹنٹ کی ڈاکٹر صاحب ایک پوری اس کا ایک سسٹم ہی علیحدہ ہوتا ہے, وہ ایک اسپیشلائزیشن میں گیا ہوتا ہے. بھائی میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں جنرل پبلک سے کہ آپ پریفریبلی جس قسم کا بھی پرابلم ہے اسی اسپیشل سے ریلیٹڈ ڈاکٹر کے پاس جائیں. اگر آپ کے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے, کم از کم آپ MBBS ڈاکٹر جو ہے اس کے پاس جائیں. اس سے نیچے کسی کویک کے پاس نہ جائیں. وہ آپ کے پیسے اور آپ کی صحت کے ساتھ کھیلتے ہیں. وقتی طور پہ تو شاید آپ کو کوئی فائدہ ہو جائے, لیکن ان لانگ رن آپ کی صحت اور آپ کا پیسہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جہاں بھی علاج کرائیں تو کوالیفائڈ ڈاکٹر سے جائیں, چاہے آپ ہاسپٹل پہ جائیں, گورنمنٹ سیکٹر پہ جائیں, پبلک سیکٹر پہ جائیں, لیکن کوالیفائڈ ڈاکٹر سے علاج کرائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. اچھا ڈاکٹر صاحب سیکنڈ کویشچن جو میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ جیسے ہم نے اپنی ویڈیو کے اسٹارٹ میں آغاز میں یہ بات کی تھی کہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ڈسٹرکٹ گوجرانوالہ کے پیڈس کنسلٹنٹ ہیں, تو ظاہری بات ہے ڈاکٹر صاحب آپ ابھی آلریڈی کسی گورنمنٹ سیکٹر میں بھی پریکٹس کر رہے ہیں اور پرائیویٹلی بھی ظاہری بات ہے آپ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں, تو آپ وہ کون سی ایسی سائٹس ہیں, کون سی ایسی لوکیشنز ہیں جہاں پہ پریکٹس کرتے ہوئے آپ کو اس چیز کا احساس ہوا کہ آپ کی پرسکرپشن جو آپ نے اپنے پیشنٹس کو لکھی اور وہ ڈس آنر ہو گئی؟ میں اس وقت سینئر کنسلٹنٹ پیڈیاٹریشین کام کرتا ہوں, THP ہاسپٹل وزیرا میں کر رہا ہوں. تو وہاں پرابلم ہمیں بہت ساری فیس کرنی پڑتی ہے. ہماری پرسکرپشن جو ہوتی ہے وہ چینج کر دی جاتی ہے. جو کیمسٹ ہیں ایک تو وہ کوالیفائڈ نہیں ہوتے, انکوالیفائڈ پرسن جو ہے وہ اسٹور چلا رہے ہوتے ہیں, تو ان کو صرف سالٹ کا پتہ ہوتا ہے جی اس میڈیسن میں یہ سالٹ ہے. ان کو ان کی کوالٹی اور ایفیکیسی کا نہیں پتہ ہوتا. جس میں ان کو ان کا بینیفٹ زیادہ نظر آ رہا ہوتا ہے, منافع زیادہ نظر آتا ہے, وہ دے دیتے ہیں. جو ہم نے پرسکرائب کیا ہوتا ہے جس کی ہم سمجھتے ہیں کہ ایفیکیسی زیادہ ہے, بینیفٹ مریض کو زیادہ ہوگا, وہ چینج کر دیتے ہیں. وہ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں, مریض کی صحت کا نہیں خیال رکھتے. اس لیے میں ڈرگ انسپیکٹر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنے ریسورسز استعمال کرتے ہوئے ان کو باؤنڈ کریں کہ جو بھی پرسکرائبنگ ڈاکٹر ہے اس کا نسخہ ہے جو ہے وہ چینج بھی نہ کیا جائے اور ڈس آنر بھی نہ کیا جائے. اگر ان کو کوئی پرابلم ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میڈیسن ان کے پاس نہیں ہے, وہ چاہتے ہیں چینج ہو, تو واپس ہمارے پاس بھیجیں. ہم دیکھیں گے اس کو کیا چینج کرنا ہے, کیسے لکھنا ہے, کون سی میڈیسن دینی ہے. وہ خود بخود چینج نہ کریں, اس سے پیشنٹ کی صحت بھی خراب ہوگی اور پیسہ بھی ضائع ہوگا. ڈاکٹرز کو ہی اتھارٹی رہنا چاہیے, ان لوگوں کو اتھارٹی نہیں خود بننا چاہیے کیونکہ یہ اتھورائز پرسن نہیں ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب کی پہلے بات ہے جو بڑی انہوں نے زبردست بات کی کہ یہ لوگ ہی انکوالیفائڈ ہیں, ان کا تعلق ہی نہیں ہے. یہ کوئی پیاز سبزی ٹماٹر کی ریڈی لگائیں تو وہ بہتر لگا سکتے ہیں بنسبتاً کہ یہ میڈیکل سٹورز چلائیں. اور ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑی خطرناک بات ہے, مطلب آپ کا اس کے اوپر کیا سٹانس رہا ہے؟ کبھی کوئی آپ کی طرف سے کوئی ہسپتال انتظامیہ کی طرف سے کبھی اس کے اوپر ایکشن لیا گیا؟ دیکھیں پرسنلی تو ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں پیشنٹ سے بھی, بھئی میڈیسن لے کے آئیں تو ہمیں چیک کروا دیں تاکہ ہم دیکھ لیں کہ جو ہم لکھا ہے وہی مل رہی ہے, تاکہ ہم اس کو بتا سکیں کہ اس کی میڈیسن جو ہے اس کی ڈوز کیسے دینی ہے, کتنی بار دینی ہے, کتنی اس کی کوانٹٹی ہو. تو اگر وہ آ جائے تو پھر تو ہم چیک کر لیتے ہیں, اور اگر وہ چینج کی ہوئی تو ہم واپس بھیج دیتے ہیں. ایز اے بائی فورس تو ہم ان کو کچھ کو نہیں کہہ سکتے جی. وہ تو گورنمنٹ جو ہے لا امپلیمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کا کام ہے, وہ امپلیمنٹ کروائیں. ایک گورنمنٹ ادارے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے توسل سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ خدا را اس کا چیک اینڈ بیلنس کیا جائے. اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں کئی ایسے حادثات بھی پیش آئے ہیں کہ بچوں کو ان لوگوں کی طرف سے فرینچائز یا دوسری میڈیسن تو گئی ہیں, ایکسپائر میڈیسن تک گئی ہیں. یہ لوگ پیسے کی لالچ میں, اچھا وہ پھر جب پیشنٹ کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے نا یا بچے کے ساتھ, تو وہ پھر یہ نہیں کہتا کہ کیمسٹ کا قصور ہے, وہ سارا آ جاتے ہیں کہ جی گورنمنٹ کے وہ ڈاکٹر کو بلیم دیا جاتا ہے, کام پہ نہیں آتے. مطلب وہ ڈاکٹرز کے خلاف ایک علیحدہ نئے ہی ایک نیکسس کے اندر وہ سٹوریز بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے سارا ایک معاشرہ جو ہے وہ ایک زد میں آ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب تیسرا اور آخری سوال آپ سے کرنا ہے, اس کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے کیونکہ ویسے بھی رات کا ٹائم ہے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں ٹائم دیا ہے. تھرڈ کویشچن یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ آج کل کیونکہ بہت زیادہ ونٹر سیزن چل رہا ہے اور ڈرائی کولڈ ہے آج کل, یو نو دیٹ, تو آج کے مطلب موسم کے حوالے سے آپ کوئی
पब्लिक अवेयरनेस के तवज्जुल से कोई मैसेज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं अवामुन नास को उनके बच्चों के लिए? जैसा कि आप सबके इल्म में है कि मौसम चेंज हो चुका है, बहुत सा सर्दी पड़ रही है, स्मोक और फोग दोनों चीज़ों का जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा है हमारी बॉडी पे, स्पेशली बच्चों पे तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है, नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार इसी वजह से हो रहा है। और ये ट्रीटेबल तो है लेकिन थोड़ा सा ट्रीटमेंट प्रोलॉन्ग हो जाता है। तो इससे बचने के लिए जो है कि बच्चों को गर्म कपड़े पहनाएं, यहाँ बहुत ठंड है, सर्दी है, स्मोक है, फोग है, वहाँ ना लेके जाएं, गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें, बच्चों को मोटे गर्म कपड़े पहनाएं और उनको गर्म मशरूबात जैसे चाय है, कहवा है, सूप है और नीम गर्म पानी में शहद मिला के ये दें। होम मेड रेमडीज़ जो है वो उनको दें। और छोटे बच्चे जो हैं जो न्यू नेट्स हैं या जिनकी उम्र 6 माह से कम है, उनको खांसी वाले शरबत खुद ब खुद ना दें, कम से कम किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से पूछ के दें। अगर आपने खांसी का सिरप देना भी है तो किसी से पूछ के दें, क्योंकि खांसी के सिरप जो है वो छोटे बच्चों में कंट्रा इंडिकेटेड हैं। और आप रूटीन बना लें कि इस मौसम में आप बच्चों को स्टीम ज़रूर दें, कम से कम 1 या 2 दफ़ा स्टीम ज़रूर दें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। नेक्स्ट जो सेशन है इंशाल्लाह ताला आपके साथ करेंगे हम, उसमें खसूसन जो टॉपिक्स रहेंगे वो एक ही मखसूस टॉपिक है जिसके ऊपर मैंने आज तक किसी को बात करते नहीं सुना। अगर की भी है तो वो इंग्लिश बैरियर आ जाता है, अवामुन नास में गौर नहीं की है उसके ऊपर बात। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर बड़ा अच्छा एक स्टांस लेके पब्लिक अवेयरनेस के लिए बात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम उस पर बात करेंगे आपके साथ। टॉपिक जो है वो रहेगा कि जो बच्चे अपनी पैदाइश से पहले पैदा हो जाते हैं, प्रीमेच्योर जो बेबीज़ होते हैं, ठीक। इनकी ग्रोथ के हवाले से, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सी लोगों की अफवाहें सुनी है, ये लोग कह रहे होते हैं कि जी ये परछावां पै गया है, असतमा है। तो इसके अलावा ये किस तरह की मतलब बातें हैं, ये जो भी मिथ्स हैं, इनको हम साइंस क्या कहती है, मिथ्स सच कहाँ पे खड़ा हुआ है, मिथ्स की तरफ या साइंस की तरफ? तो ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इस पर ज़रूर बात करेंगे। बहुत अहम टॉपिक है और जो बच्चे की ग्रोथ है वो तो माँ के हमल से पहले ही उसकी तैयारी होनी चाहिए। फिर हमल की बात है, फिर बच्चा जब पैदा हो जाता है उसकी बात है, फिर बच्चे के पैदा होने के बाद जो जब दुनिया में आ जाता है तो उसकी ग्रोथ की बात होती है। लेकिन ये एज ए होल एक पूरा सब्जेक्ट है जो प्लान के साथ फैमिली जो है बच्चा पैदा करना चाहती हैं वो पहले प्लान करती हैं, फिर प्रेग्नेंट होती है, फिर डिलीवर होता है। ये सारे स्टेप्स हैं और हर स्टेप की अपनी अपनी अहमियत है और ग्रोथ पे सबका इफेक्ट है। ये इंशाल्लाह हम फिर डिटेल से बात करेंगे। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। तो आज की वीडियो जो है इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद फैज़ान को इजाज़त दे दें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।